السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رحمان کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ رحمان سے سورت کی ابتدا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ آگے ہے علم القرآن۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن میں انسان کے معاش اور معاد، دین اور دنیا دونوں کی خیرات و برکات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، جیسے کہ صحابہ کرام، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی سرفراز کیا اور نعمتوں سے نوازا، اور دنیا میں بھی ایسا مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ قرآن کو جس نے اچھے سے لیا اور اس کا حق ادا کیا، اس کو پڑھا، اس کو یومیہ تلاوت کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا دونوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آگے ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ پیدا کیا انسان کو اور سکھایا اس کو بیان۔ اب انسان کی تخلیق خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ترتیب طبعی کے اعتبار سے وہی سب سے مقدم ہے، یعنی جس ترتیب سے ہوا تو انسان اس میں سب سے مقدم ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا، وہ بھی ظاہر ہے کہ تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے نا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نعمت تعلیم قرآن یعنی علم القرآن، اس کو مقدم یعنی پہلے ذکر کیا، اور تخلیقی انسان یعنی خلق الانسان، انسان کی تخلیق، انسان کے پیدا کرنے کو بعد میں ذکر کیا۔ اب اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن ہے، کہ سب سے پہلے انسان کا جو وجود ہے یعنی انسان کی تخلیق، اس کا سب سے پہلا فریضہ ہی قرآن کو سیکھنا ہے، اور قرآن کو سیکھنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا علمہ البیان۔ اب اس میں یہ فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ حالانکہ پیچھے فرما دیا کہ سکھایا اس کو قرآن، اور اب فرما رہے ہیں کہ سکھایا اس کو بیان یعنی وضاحت۔ تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کی نشو و نما اور وجود و بقا یعنی انسان کے بڑھنے پھولنے سے ہے، مثلا کھانا پینا اور سردی گرمی سے بچنے کا سامان، رہنے کا انتظام وغیرہ، ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے، سب کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کھانا پینا سب کو حاصل ہوتا ہے، لیکن خصوصاً وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد تعلیم بیان کا، کیونکہ تعلیم قرآن کا فائدہ بیان پر موقوف ہے۔ جب ہمیں اچھے سے یہ قرآن کی وضاحت اور اس کی تفسیر معلوم نہیں ہوگی، تب تک ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اگرچہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اصل انسان کا مقصد تو اللہ کی معرفت اور قرآن کو سمجھنا ہے نا۔ تو یہاں پر علمہ البیان کہنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پر جو انسان کا جو نعمت انسان کے ساتھ خاص ہے نا، وہ تعلیم قرآن ہے، اور تعلیم قرآن کے بعد اس کی وضاحت اور اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین اور آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت سورج اور چاند کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ عالم دنیا کا سارا نظام کار ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے، یعنی دنیا کے جو تمام کاروبار ہیں وہ انہی پر موقوف ہیں۔ چاند نہ نکلے تو کوئی سارے کاروبار رک جائے، دنیا کا نظام رک جائے، سورج نہ نکلے تو بھی دنیا کا سارا نظام رک جائے، کہ ہمیں روشنی ہی نہیں ملے گی تو ہم اپنا نظام کیسے چلائیں گے۔ آگے فرمایا بحسبان۔ حسبان کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، رات دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی، سال اور مہینے،
ان کا بدلنا آنا، ایک سال کا آنا جانا، ان تمام حرکات اور دونوں کا نظام محکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر حسبان کا مطلب حساب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان میں سے ہر ایک کے ذرہ کا الگ الگ حساب ہے۔ مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے۔ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا، اور اب یہ سائنس کا زمانہ جو ہے، یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اتنی جدید ٹیکنالوجی، مشینیں، ان کے باوجود سائنس جو ہے وہ شمس و قمر میں کوئی فرق نہ کر سکا۔ آگے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم کہتے ہیں بیلوں کو، بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی نجم کہتے ہیں اس درخت کو جس کی بیلیں ہوتی ہیں، یعنی وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا، اور شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہوتا ہے پھر اوپر اس کی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، یعنی خواہ بیل والا درخت ہو یا بغیر بیل کی، سب جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان میں سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر عمل کر رہے ہیں، اور ان میں کبھی بھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔